سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو رات کے پہلے 1/3 حصے تک مؤخر کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا پہلا 1/3 گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ اس دورانیے میں ایک کہنے والا یہ کہتا رہتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ کیا شفا طلب کرنے والا کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دے دی جائے؟ اور بخشش طلب کرنے والا کوئی گناہ گار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے؟ حدیث نمبر 560 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ان قریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 553 مسند احمد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ حدیث نمبر 550 مسند احمد۔